لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم وهل على الرسول إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. سورۃ نحل 14 آیتوں کے 5واں رکوع آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا. یہ مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت کسی اور کی نہ کرتے، ہم شرک نہ کرتے، کسی اور کی عبادت نہ کرتے. نہ ولا آباؤنا، نہ ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونه من شيء، اور ہم کسی ایسی چیز کو اللہ حرام نہ کرتے جو اللہ نے حرام کی ہوئی ہے. ذالک فعل الذین من قبلہم، اس طرح کی بات پہلے کے لوگ بھی کرتے رہے ہیں. قال اللہ رسول اللہ البلاغ المبین، تو رسول کا کام تو صرف اور صرف پہنچا دینا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے. کوئی امت ایسی نہیں جس میں رسول نہ بھیجا ہو. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر پیغمبر نے یہ دعوت دی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی تابعداری اختیار کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کا انکار کرو. وَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا. وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن پر گمراہی مسلط ہو گئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں چلو پھرو. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، اگر آپ حریص ہیں اس بات پر کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو یہ آگاہ رہو کہ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور اس کا اور کوئی ان کا کوئی مددگار نہیں. معاشرے کے اندر ہر روز نئے سے نئے فتنے جنم لیتے ہیں. پیغمبر آتے ہیں، اللہ کے دین کو پہنچاتے ہیں، لوگوں تک اللہ کے دین کی بات پہنچاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی اس دور کی یہ بات ہے جب کفار مکہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشمکش جاری تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف قسم کے بہتان بھی باندھتے تھے، مختلف قسم کی رشتہ داریاں بھی کرتے تھے، مختلف قسم کی الزامات بھی لگاتے تھے، اور پھر اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے مختلف قسم کے نظریات انہوں نے اپنے پاس سے کاٹ لیے، اور ان نظریات کی بنیاد کے اوپر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کیا. انہی نظریات کے موضوع پر، انہی مواقع پر، انہی حوالوں سے اس رکوع کے اندر بحث کی گئی ہے. ان کا یہ بہت بڑا ایک حوالہ تھا، ایک بہت بڑا نظریہ تھا، ایک بہت بڑی سوچ تھی کہ اگر ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہوتی تو اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا، جبکہ یہ اللہ کی مشیت کے بالکل خلاف ہے. یہ سورۃ الانعام، اس سے جو پچھلے سورت ہے 7ویں پارے میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. یہ وہ ایک عجیب سی اللہ کی مشیت کے بارے میں ان کی نشان بنی ہے، اور اپنی طرف سے بہت بڑی بات وہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے باؤ داد بھی اس دین پر ہم ہیں، ہمارے باؤ داد بھی اسی دین پر ہیں. حالانکہ آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا گرو کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اپنے آپ کو کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں سے. لیکن ان کے نظریات
کا یہ حال ہو چکا تھا کہ انہوں نے اللہ کی عبادات کو چھوڑ دیا تھا، اللہ نے جو ان کو احکامات دیے تھے ان کو کچھ ڈال دیا تھا اور واضح شرک کرنے لگ گئے تھے اور زندگی بعد موت کا انکار کرنے لگے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ابو جہل ایک دفعہ ایک ہڈی لے کر آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ہڈی کو اس طرح برا کیا، دب بنایا اور پھر اس کو اس طرح ہوا میں اڑا دیا اور کہا کہ محمد تم کہتے ہو کہ دوبارہ زندہ کیا جائے۔ یہ بات میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے ذوق کے اندر اپنے آپ کو وہ مسلمان ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، لیکن ان کے نظریات اتنے خراب ہو چکے تھے، اتنے غلط ہو چکے تھے کہ وہ دین کی بنیادی باتوں کا ہی انکار کر رہے تھے اور یہ اللہ پر ایک بہت بڑا بہتان لگانا چاہتے تھے کہ اگر ہدایت یافتہ ہم نے ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دیتا، اور اپنی طرح سے ایک بہت بڑی بڑھت مانا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا بہتان تراشا کرتے تھے کہ آپ کون سی نئی بات لے کر آئے ہیں، یہ تو بڑی پرانی باتیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات تھے آپ بیان فرماتے تھے اور دین کی تبلیغ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ سابقہ قوموں کے قصے اور کہانیاں کاٹ کر رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ تو بہت پرانا ہے، اس سے بھی پرانا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر سابقہ پیغمبروں کے ساتھ، نوح علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بہت سارے پیغمبروں کے ساتھ، قوم لوط نے صالح علیہ السلام کے ساتھ، اسی طرح ہود علیہ السلام کے ساتھ، اور اسی طرح بہت سارے پیغمبروں کے ساتھ یہ کام اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ان کے ماں قبیلے کے لوگوں نے، ان کے اپنے بھائی بندوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کون سی یہ بات نہیں کرتے ہو، اللہ کی مشیت کو چھیڑتے ہو۔ جس طرح اللہ چاہتا تو فرشتوں کی طرح ڈیوٹیاں تمہاری لگا دیتا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ ڈیوٹی لگا دیتا فرشتوں کی طرح اور یہ نیکی اور بدی کا تصور ہی ختم ہو جاتا، یہ فرعونیت اور موسیٰ علیہ السلام کی کشمکش ہی ختم ہو جاتی، نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی کشمکش ختم ہو جاتی، یہ یزیدیت اور حسینیت یہ ختم ہو جاتی اور تمام لوگ جو ہے اللہ کسی طرح بات کو تصدیق کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اور جن کو، یہ دو مخلوقات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ پورا کہ ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب وہ شکر گزار بنے یا وہ انکار سے بنا۔ یہ اللہ کی مشیت ہی نہیں ہے کہ وہ پیدائشی طور پہ مسلمان انسان کو مسلمان کر دے یا فرما بردار کر دے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ یہ ازل سے جاری ہے اور قبر تک رہے گی، اور جو اللہ کی بات کو تسلیم کر لے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ضلالت میں ہے، وہ گمراہی میں ہے۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو فسیحوا فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو ایک مکانات المتصفین، ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام دیا ہے۔ میرے بھائیو، آج کا موضوع تیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد وہی نظریات جو کفار مکہ کے اندر تھے، وہی نظریات جو بنی اسرائیل کے اندر تھے، اور بنی اسرائیل نے انبیاء کی باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا اور بہت سے انبیاء کو انہوں نے بھلایا اور بہت سے انبیاء کو انہوں نے قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی پڑی۔ انہوں نے انبیاء کے ساتھ یہ کام کیا، اور وہ کام جو کفار مکہ نے کیا تھا، اور وہ کام جو مشرکین نے کیا تھا، اور وہ کام جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، آج وہ باتیں مسلمانوں کی طرح۔ اور اس کی وجہ کیا ہوئی کہ قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گئے، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ پڑھتے تو ابھی بھی کچھ لوگ ہیں ویسے، وہ بھی کوئی زیادہ نہیں پڑھتے تو لوگ ہیں جو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ جدید میڈیا کا دور ہے۔ اس دن میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک نوجوان بچہ نہیں تھا، وہ نوجوان تھا، 20-22 سال کا، اسے ایک سیزن کی والے نے پوچھا، اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے اور ہم کس کی امت ہیں اور ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغمبر کا نام دیا، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی ان کو سادہ نہیں نصیب ہوئی، اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا تو کیسے کیا تھا، آگے سے خاموش۔
اتنے خطرناک نظریات آج مسلمانوں میں ہو چکے ہیں، جو نظریات ہمارے مکہ کے تھے، اور وہی مشیت پر آج مسلمان بات کرتے ہیں۔ آج باہر نکل کر لوگوں سے بات کرو، اللہ کی مشیت پر بات کرو کہ اللہ نے تو دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ یہ انسان اور جن کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ اللہ کے دین پر چلو، اللہ کے کہنے پر چلو، اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر چلو، لیکن وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مشیت میں اور اللہ کی رضا میں فرق ہے۔ زندگی کے اندر کوئی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوا کرتا۔ جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہی کام ہوتا ہے۔ کافر راستے پر چلنا چاہتا ہے، برے راستے پر، اللہ تعالیٰ اس کو برا راستہ دے دیتا ہے۔ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہے تو اس کو موت دے دے، اللہ چاہے تو اس کو خاتمہ کر دے، پورے کے پورے علاقے کا خاتمہ کر دے۔ یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو موقع دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ ایک انسان وہ دعا کرتا ہے، اللہ سے اللہ کی رضا طلب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کو دین اسلام پر چلا دیتا ہے، اور دین اسلام پر وہ اسی کو چلاتا ہے جو اس سے اس راستے کی طلب کرتا ہے۔ راستے کی طلب کے بغیر یہ کام نہیں ہوا کرتا۔ یہی فرق ہے مشیت اور رضا میں کہ ہر کام اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ رضا مندی شرما ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوش نصیبی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے کہ اس کی مشیت کو دین کی طرف موڑ لیتے ہیں اور اپنی مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے خوش قسمتی ہوا کرتی ہے کہ وہ اس طرف چلے جائیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ موضوع اس لیے اختیار کیا گیا ہے، حق اور باطل کی جنگ میں اپنے آپ کو غیر جانتا ہے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ جاری رہے گی اور چلتی رہے گی۔ آج کے دور میں بھی ہے، آج سے پہلے کے دور میں بھی ہے۔ یہ اس شخص کی خوش قسمتی ہے حق اور باطل کی جنگ میں وہ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی صلاحیت کو کس طرح لگاتا ہے۔ کیا وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے دین کو منانے والے ہیں، جو اللہ کے دین کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے دین کے باغی ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے آگے بات فرمائی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا کہ اس کی عبادت کی جائے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے انکار کیا جائے۔ میرے بھائیوں، طاغوت سے انکار ہر مسلمان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی اس آیت میں فرمایا ہے، تب تبین الرشد من الغی۔ میری تھوڑا نظر کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے بعد یہ آیات میں تب تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا گیا ہے۔ ومن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کر دیتا ہے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، حقیقت یہ ہے کہ اس نے بہت مضبوط سہارا تھا۔ یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کے تین درجے ہیں، تین مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ایک انسان اس چیز کو سمجھتا ہے، حق سمجھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن اس پر وہ چلتا نہیں۔ حق بات کو سمجھتا ہے، حق بات کو وہ مانتا ہے، دین کو وہ سمجھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، لیکن اس پر چلتا نہیں۔ یہ تو چھوٹی بات ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے اس میں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر کہہ دیا ہے اس پر عمل کرے۔ مسلمان اس سے انکاری نہیں ہوتا۔ یہ فسق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ خود مختار مان جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور جس طرح وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ لوگ ہیں جو سود پر کارمند ہیں، وہ لوگ ہیں جو فحاشی پھیلا رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے باغی ہیں۔ یہ شخص اپنی مرضی کے مطابق زندگی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس طرح میری زندگی میں چاہوں گا میں بسر کروں گا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں۔ اور تیسرا درجہ طاغوت کا یہ ہے کہ وہ اپنے قوانین بناتا ہے،
یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے قوانین کو، کسی انگریز کے قوانین کو، کسی اور انسان کے قوانین کو، اللہ کے قوانین کو چھوڑ دیتا ہے اور غیر اللہ کے قوانین یا اپنے بنائے ہوئے قوانین کو لوگوں پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایسا حکمران بن گیا ہے کہ اس کے پاس اختیار آ گیا ہے اور وہ اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے قوانین پر عمل کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سارے انسان، سارا ملک ان قوانین پر چلے جن کو میں نافذ کرتا ہوں۔ اس چیز کو تاغوت کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ ہدایت کو گمراہی بالکل الگ کر دی گئی ہے، چھانٹ کر الگ کر دی گئی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انکار کر دیں اس تاغوت کا اور اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہی ہماری زندگی ہے، یہی کشمکش ہے، یہی ہمارے لیے آسان راستہ ہے۔ اور اگلے بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور کچھ لوگوں پر یہ گمراہی چسپاں کر دی گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ چلو پھرو، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کو کیا انجام ہوا۔ جھٹلانے والوں کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے، ہم اگر اپنے اسلام کی بات کریں، کفار کی بات نہ کریں، مسلمانوں نے جب بھی قرآن پر عمل کیا ہے، جنہوں نے آج جب بھی مسلمانوں نے اللہ کے دین پر عمل کیا ہے، اللہ کے بندے پر کر رہے ہیں، ایسے حکمران ان پر آئے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے مطابق زندگیاں بسر کی ہیں اپنی بھی، اور اللہ کے دین کے مطابق انہوں نے قوانین کو بنایا ہے، تو وہ زمانے کے اندر معزز تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہوتا ہے، وہ تھے صحیح مسلمان، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہوتا ہے، اور ہم پار ہوئے کار کے قرآن ہم نے قرآن کی کلمات کو چھوڑ دیا۔ اور یہی چیز ہے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور مسلمان کی کامیابی میں اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے دین پر، اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر چلے۔ اگر وہ اللہ کی ہدایات کو چھوڑ دے گا، اللہ کے دین کو چھوڑ دے گا، تو آپ کو پتا ہے، آپ کی سمجھ نہیں ہے، ہر بندہ ماشاءاللہ سمجھدار ہے، ڈبل مائنڈڈ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تاکہ سڑک کو کراس کرتے ہوئے بندہ جھک جائے نا کہ میں کراس کروں یا نہ کروں، اسی جھجک میں وہ سڑک پر آ جائے تو اکثر حادثے کا ڈر ہوتا ہے، وہ چاہے پیدل ہو، چاہے بائک پر ہو، چاہے گاڑی پر ہو، ذرا اس کو ڈبل مائنڈڈ ہو تو وہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان جو ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے وہ خدا سے بھی ڈرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور تاغوت کی بات کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ ان لوگوں کی بات کو جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے احکامات نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں اس طرح ڈبل مائنڈڈ؟ یا تو پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، یا یورپ کی طرح پورے کے پورے کافر ہو جاؤ اور انکار کر دو کہ اللہ کی کوئی ہستی موجود ہے۔ جس طرح انہوں نے کپڑے اتارے ہیں، آپ بھی کپڑے اتار دو۔ جس طرح انہوں نے اپنا جسم اپنی مرضی کے مطابق ڈال دیا ہے، آپ بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈال دیں، تو پھر ہو سکتا ہے دنیا کے اندر ترقی کرے۔ لیکن دنیا کے اندر کامیابی اور ناکامی تو ایک عارضی چیز ہے۔ ہر مسلمان، ہر شخص نے دنیا سے چلے جانا ہے، وہ تھوڑی دیر یہاں رہے گا اور چلا جائے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کوئی شخص موت کے بغیر یہاں نہیں رہے گا، ہر شخص کو موت آئے گی، ہر ذی روح کو موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو موت نہ آئے، حتیٰ کہ پہاڑ بھی سیدھا ایسا ہو جائیں گے، دھوئے کی طرح وہ رہ جائیں گے، جس طرح اون دھوئے کی جاتی ہے اس طرح ہو جائیں گے پہاڑ بھی، اور سمندر بھی، اور زمین بھی، اور آسمان بھی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کوئی شخص زندہ نہیں رہے گا۔ ایک پیغمبر تھے جو ان کا حصہ لے کہ وہ آپ پر بہت ہی حدیث اسلام کے بارے میں انسانیت کے ساتھ اتنی ہمدردی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات میں، اس غم میں گھلے جاتے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور ہمارے پیغمبر تھے جو راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو وہی دعویٰ جو کفار مکہ کیا کرتے تھے، جو کفار کیا کرتے تھے، جو مشرک کیا کرتے تھے، آج ہمارا بھی وہی دعویٰ ہے، ہماری بھی وہی حالت ہے کہ ہم اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے مجھے کیا ہے، لیکن غلط نظریات آج ہمارے اندر بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، دل تو نہیں مانتا، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہی نہیں۔ آپ جب کبھی دعوت کی اس بارے سے، تبلیغ کے بارے سے ان سے بات کریں تو آرام سے فکرا ہوتے ہیں، کوئی بخشیاں، کوئی ایسی بخشیاں سانو بخشی کو نہیں، اور
بڑے عجیب و غریب جملے بولتے ہیں کہ فلاں اگر بخشا گیا تو پھر ہم بخشا ہے، فلاں بخشا گیا تو بخشا ہے۔ ہم نے جنت کو اپنے گھر کی لوبی بنا دیا، ہم کوئی عمل ایسا نہیں کرتے جو اسلام کے مطابق ہے، لیکن ہمارا فخر جو ہے سب سے بلند ہے کہ جناب ہم مسلمان ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس نے ہم بخشے ہیں۔ میرے بھائیوں، عمل کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا، اپنے نظریات درست کیے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کے آواز الحمدللہ کی، جو مسجد کے اندر موجود ہیں، جو نماز پڑھنے آتے ہیں، جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، جو خطبہ سنتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں اور جو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ مخاطب تو میں ان سے ہوں جو یہاں موجود نہیں۔ اس دین کا پیغام، اس قرآن کا پیغام اگر ہم اپنے پاس رکھیں گے تو یہ بھی عذاب کی ہے۔ جب عذاب آیا کرتا ہے تو پھر اچھے لوگ بچا نہیں کرتے، سب لوگ اس کی لپیٹ میں آیا کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ قیامت کے دن اپنے اپنے مال کے حساب سے اگر آپ نے دنیا کے اندر اللہ کی سزاؤں سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دین کو اپنے پاس سنبھال کے نہ رکھیں۔ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کو اپنے پاس رکھیں۔ آپ ماشاءاللہ اہل اسلام ہیں، اہل دین ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہیں اور میں تو آپ سے مخاطب ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں مخاطب ان سے ہوں جو یہاں موجود ہیں۔ آج جو نظریات خراب ہو چکے ہیں، جو دین کی تعلیم خراب ہو چکی ہے، سوشل میڈیا کا ہمیں چاہیے تھا کہ ہم بھرپور مقابلہ کرتے، اور سوشل میڈیا کے اندر ہمارے پاس موقع موجود تھا کہ ہم قرآن کی آیات کو فارورڈ کرتے، ہم حدیث کو فارورڈ کرتے، ہم اسلام کے جو روشن نظریات ہیں ہم ان کو لوگوں تک پھیلاتے۔ ہم نے اس میڈیا کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ رات 2-2 3 بجے تک نوجوان کے پاس موبائل ہے اور وہ اس کو رفت یوز کر رہے ہیں، اور جب صبح سحری کی اذانیں ہوتی ہیں تو وہ سو رہے ہیں، اور صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اب نیند پوری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو ان لوگوں تک پہنچائیں۔ بہت سارے نظریات جو خراب ہو رہے ہیں، بہت ساری بے دینی جو پھیل رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث تھے وہ اسی بات پر حدیث تھے کہ آج سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، سارے لوگ جہنم سے بچ جائیں، سارے لوگ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ کے دین کے مطابق چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا موقع ملتا گیا آپ نے اللہ کے دین کو نافذ کر دیا، بڑی جدوجہد کرنی پڑی، بڑی کوشش کرنی پڑی، بڑی جگہ لڑنی پڑی، لیکن جو ہی اللہ کا حکم آتا تھا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، آپ عوام کو سنا دیتے تھے، مسلمانوں کو سنا دیتے تھے کہ آج کے بعد یہ حکم نافذ کر دیا گیا۔ پردے کا حکم آیا تو صرف پردے کا حکم سنایا نہیں، اس کو نافذ کر دیا گیا۔ شراب کی حرمت کا حکم آیا تو اس کو نافذ کر دیا گیا۔ سود کی حرمت کا حکم آیا تو اس کو نافذ کر دیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی سود کا ذکر نہیں ہوگا۔ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ہمارے اندر سود بھی موجود ہے، فحاشی بھی موجود ہے، ہمارے اندر دیگر بہت ساری بیماریاں بھی موجود ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہم اب صرف نام کے مسلمان ہیں، اس لیے ہم پر عذاب آیا کرتے ہیں۔ اس وقت عادت کیا ہے کہ بجلی کا بل جمع کرنے کے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں۔ اگر تو ہم دین سے دور ہو گئے، جنہیں دنیا بنا لی، ہم مانتے کہ ہم نے نہ کچھ کر لیا، ہم نے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا، لیکن خدا بنا نہ مسالے سلم، نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ ہماری حالت ہے کہ ہمارے پاس بجلی کا بل، اچھی خوراک، اچھی تعلیم، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہم سے لوٹ گیا، ہم سے چلا گیا، اور لے کر کون گئے؟ جن کو ہم نے اپنے قدموں پر بٹھایا، وہ غیر نہیں لے گئے، ہم نے جن کو خود ہم نے اپنے قدموں پر بٹھایا انہوں نے نہ ہمارے لیے دین کو چھوڑا۔ یہ لوگ ہمارے لیے دین کے مجرم ہیں، جنہوں نے ہم پر سود کو مسلط کیا، جنہوں نے ہم پر دینی کو مسلط کیا، جنہوں نے ہم پر فحاشی کو مسلط کیا۔ یہ لوگ ہمارے دین کے بڑے مجرم ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ دنیا کے بعد میں مجرم ہیں، دین کے پہلے مجرم ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو خدا کا خوف رکھنے والے نہیں تھے، اور ہم اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے، اور آج بھی قوم اسی غلط فہمی کا شکار ہے کہ شاید یہ ہمارے مسائل حل کریں گے۔ جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو طاغوت ہیں، جو اللہ کے باغی لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، اور ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو مسلط کیا جن کو سنت کا کلاس نہیں آتی، جن کو سنت اثر نہیں آتی تھی، جن کو دین کی بنیادی چیزیں نہیں آتی۔ آپ نے وہ بھول جاتے ہیں جب کاغذات جمع کرنے جاتے ہیں، کسی کو بائبل پوری سناؤ، اس کو نہیں آتی، کسی کو کہا دوسرا کلمہ سناؤ، اس کو نہیں آتا، کسی کو کہا پہلا کلمہ سناؤ، اس کو نہیں آتا۔ یہ ہمارے لیے بات ہے، اور ہم زندہ باد کر رہے ہیں، ان کو ہمیں بدلنا ہوگا۔
اپنی قیادت کو بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، اس تاغوت کا ہمیں انکار کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اس تاغوت کا انکار نہیں کریں گے